بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھا کر دوبارہ تمہیں اس کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اقتدائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، آئیدہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اور اس دا موضوع ہر اعتبار نال اہم الاہم ہے۔ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، بڑی محبت اور بڑے احترام دے نال میں گزارش کراں گا کہ ہمہ تن گوش ہو کے اس عظیم الشان موضوع نو سماعت بھی فرماؤ اور اس نو اپنی زندگی اندر، عملی زندگی اندر مکمل لے کر آنے دی کوشش بھی کرو۔ اور میں دعا بھی کر دینا، اللہ پاک جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ اج تسی سانو اپنے گھر اس مسجد ربانی اندر بٹھایا ہے، اللہ اسی طرح کعبۃ اللہ دے سامنے بہن دی توفیق دے دے۔ اللہ اسی طرح سانو اپنی رحمت دے نال مسجد نبوی پاک دے جمعے نصیب فرما دے۔ احباب گرامی قدر، اللہ پاک دی توفیق دے نال اج دے خطبے دا موضوع ہے نماز کا ترجمہ اور اصل مقصد۔ نماز دا ترجمہ انشاءاللہ میں تانوں سناواں گا اللہ دی توفیق دے نال، اور نماز دی اصل روح دساں گا کہ نماز ہے کی ہے، نماز دا فلسفہ کی ہے، نماز دا مقصد کی ہے، غرض و غایت کی ہے، اسی کی کرنے ہاں، کدی قیام، کدی رکوع، کدی سجدہ، کدی تشہد، کدی تسبیح، کدی حمد، یہ سارے معاملات کی نے، یہ دی غرض و غایت کی ہے۔ میں سمجھنا جس بندے دے دل اندر ایمان دی رتی بھی ہوئے نا، اس بندے واسطے عہد نالوں زیادہ اہم موضوع اس دنیا اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن پوری دیانتداری دے نال اپنی بات دا آغاز کرنا
پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو، پھر دعا کر لو، اللہ زندگی دیاں پڑھیاں نمازاں قبول کر۔ اللہ سانو 100% یقین ہے کہ شاید ساڈا کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قیام ہی تیرے شان دے لائق نہیں ہو سکیا، پر مالکا کمیاں کتائیاں پوریاں آپ کر کے اللہ اپنی رحمت نہ ساڈیاں نمازاں قبول کر۔ تے اللہ سونیا ایک دعا اسی تیرے در تے آ کے کرنے ہیں سارے رل کے کہ جدن موت آئے نا اللہ سانو اپنی موت تو پہلی نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا کر۔ احباب کرامی قدر تسی سکھ ازم پڑھ لو، ہندوازم پڑھ لو، یہود و نصارہ، کوئی بھی بدھ مت، چائنا اندر چلے جاؤ، یعنی پوری انسانیت کا مطالعہ کرو اور انسانیت دی فطرت پڑھو نا، توجہ، تو تانوں ایک چیز ملے گی کہ اللہ پاک نے انسان دی فطرت دے اندر نا جھکاؤ رکھ دیتا ہے، جھکاؤ رکھ دیتا ہے۔ بندہ نہ کسی چیز دے اگے جھک کے جنوں وہ بڑی پاک چیز سمجھدا ہے، بہتر چیز سمجھدا ہے، کسی بھی بہتر تے اچھی چیز اگے جھک کے تے بندہ سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ انسان دی فطرت اندر بات شامل ہے۔ کوئی کسی درخت اگے جھکدا ہے، کوئی کسی قبر اگے جھکدا ہے، کوئی جانور اگے جھکدا ہے، کوئی سورج اگے جھکدا ہے، کوئی اگ اگے جھکدا ہے۔ اہل توحید میں تانوں مبارکباد دینا جے تسی جھکدے ہو تے کلے رب العالمین اگے جھکدے ہو۔ اسی تے اللہ پاک دی اس نعمت دا بھی حق ادا نہیں کر سکدے کہ مالکا جے سانو چکایا ہی تے اپنی رحمت دے نال اپنے اگے چکایا ہی۔ اور پھر تسی کدی غور کیتا ہے نماز اتنا مبارک اور اتنا پیارا عمل ہے کہ اے دے اندر انسان دا پورا وجود سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک پورے دا پورا وجود ہی اللہ پاک دے سامنے جھک جاندا ہے۔ اگر انسان نماز کتے شعور دے نال پڑھے، توجہ دے نال پڑھے اور محبت دے نال پڑھے تو میں سمجھنا نماز روحانی تے جسمانی اے برکتاں دا مجموعہ ہے۔ کوششیں کرو ہمیشہ جدو نماز پڑھو نا کم از کم 4 حدیثاں تے تانوں کدی نہیں بھولنیاں چاہیے۔ اج دے موضوع دا مقصد پتہ کی ہے کہ ساڈی نماز پہلے نہ بہتر ہوے، او دے اندر حسن آوے، او دے اندر سکون۔ اگر نماز اچھی تو سب کچھ اچھا، اگر نماز اچھی نہیں تو زندگی دا کوئی بھی لمحہ اچھا نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی نماز بہتر تو بہتر بنان دی توفیق عطا فرما۔ دیکھو جی اہیں پوت اللہ کو منگ کے لینے ہیں، پلاٹ منگ کے لینے ہیں، صحت منگ کے لینے ہیں، تے اے بھی دعاواں اللہ کو کریا کرو، نماز دی بہتری، روزے دی بہتری، تنہائی دی پاکیزگی۔ باہر صورت 4 حدیثاں تواڈے سامنے رہنیاں چاہیے نے۔ سب تو پہلے جدو تسی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 حدیثاں تواڈے ذہن چ رکھن، ترو تازہ کر لو، وضو کر دینا جی، اے 4 حدیثاں ذہن چ رکھ لیا کرو۔ پہلی حدیث فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ کہ جدو بندہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے مالک دے سامنے قیدی بن کے کھلوندا ہے نا، او دے استقبال واسطے اللہ پاک دی رحمت او دے سامنے آ جاندی۔ تانوں پورا شعور ہوئے، یقین ہوئے کہ یار مالک دی رحمت میرے سامنے کھڑی ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، رحمت بالکل بندے دے سامنے ہوندی ہے جدو اللہ اکبر کہہ کے نماز نیددا۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ اکبر کہہ کے آج چپ کے آج جو کچھ پڑھدا پڑھاندا ہے نا، اے نماز پڑھنے والا بندہ اپنے اللہ دے نال سرگوشیاں کردا ہے، اپنے اللہ نہ چپ کے گلاں کردا ہے، مالک بھی انہوں جواب دیندا ہے۔ ہن اللہ پاک نہ گل بات ہو رہی ہوئے، مثال دے کے گل سمجھانی پیندی ہے، ورنہ یہو جیاں مثالاں تے دینیاں نہیں چاہیدیاں۔ دنیا دے کسے وڈکے وڈیرے وزیر نہ گل بات ہوندی ہوئے تے موبائل آن رکھ دے ہو، کھرک دے ہو۔ سوچنے والی بنیاد ٹھیک نہیں۔ گل سنو، جس بلڈنگ تے جس کوٹھی تے جس بنگلے دی بنیاد ٹھیک نہیں نا، وہ پوری عمارت ہی ٹھیک نہیں۔ بس 2 چیزاں ذہن چ رکھو، پھر تہاڈا آپ دل کرے گا کہ موبائل گھر چھڈ کے آئیے، نہیں تے کم از کم بند کر لیے، کتنی قیامت آ جانی۔
جدوں تانوں ہوئے گا ہن رحمت میری اللہ دی رحمت میرے سامنے تے میں گلاں کدے نال پیا کرنا رب العالمین دے نال یناجی ربا. اور میں سننے ابھی داؤد ایک حدیث پڑھی ہے, اے بھی دو حدیثاں پھر نال ذہن چ رکھیا کرو کہ جے میں انہاں دوواں چیزاں دا حیا نہ کیتا تے نبی علیہ السلام دعاواں کردے سن. میں تے نبی علیہ السلام دی دعا پڑھ کے حیران ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماندے سن اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع, اللہ پاک مینوں ایسی نماز تو بچا کے رکھی جیڑی نماز فائدہ نہ دے. کدی اسی یہ دعا کیتی یار؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں حدیثاں تے بھی غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سامنے کھلوندے رہندے تے دعا کی کردے نے اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع, اللہ مینوں ایسی نماز تو بچائیں جڑی پڑھی نہ پڑھی ایک ہو جائے, جڑی فائدہ نہ دے. اللہ مینوں ایسی نماز دے دے جڑی مینوں دنیا تے بھی فائدہ عطا کرے, جڑی نماز مینوں آخرت نوں بھی فائدہ عطا کرے. اللہ مینوں فائدے والی نماز عطا فرما. یہ نبی علیہ السلام دعا کر دے. پتہ کی لگا کہ کئیاں نمازیاں دی نماز ایسی ہوندی ہے وہ وضو بھی کردے نے, دکان بھی چھڑدے نے, بستر بھی چھڑدے نے, لیکن انہاں دی نماز انہاں نوں فائدہ. یار سوچو ہاں ساڈی نماز سانوں فائدہ دے تے انج ہی ظلم ہوے. میں رک جانا میں چند سیکنڈاں واسطے, تسی سوچو سمجھو. چلو تسی کسے شے نوں نہیں بدل سکدے, جس گھر نہ تعلق بچیاں نے, بچے نے, ٹبر ہے, گھر بار ہے, ایک گھر تے اسی انشاءاللہ بدل سک. ایماندار نہ سوچو اگر ساڈی نماز فائدے والی ہوے تے انجی فحاشی ہوے, انجی ظلم ہوے, انجی حرام ہوے, انجی زدہ ہون, انجی ہٹ دھرمیاں ہون جو اسی معاشرے چ فائدے والی نماز دا اثر ہوندا ہے جو اسی معاشرے چ پہ ویندے ہاں. پھر نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث آپ نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ, فرمایا کائنات اندر بڑے بڑے گندے چور نے پر سب نالوں برا اور گندا چور ہوئے جڑا نماز اندر چوری کرتا ہے. رکوع بھی صحیح نہیں, قیام بھی صحیح نہیں, سے بس انہوں کالی جلدی پئی ہے, دوا دو ٹکرا مار کے بس میں کتے نکل جاواں. اے چار حدیثاں ذہن چ رکھیا کرو. دو حدیثاں دے نال انسان دا شوق وددا ہے کہ بھئی رحمت اگے وے تے رحمت واسطے تے میں سارا کچھ کردا پھرنا تے رحمت تے میرے اگے وے. ہن بندہ روٹی لی ترسدا ہوے, ادھر ویکھو بھوک لگی ہوے, روٹی لی ترسدا ہوے, روٹی مٹن اگے پیا ہوے, ویکھے کھبے سجے, اونوں بے وقوف ہی کہو گے نا اوے اسی رحمت دے بکاری ہاں, اللہ دی رحمت دے منگتے ہاں. تے جدوں اللہ اکبر کہنے ہاں اللہ دی رحمت سامنے آ کے ساڈا استقبال کرتی ہے. اور دکان چھڈن والے آ, او مکان چھڈن والے آ, او نیند چھڈن والے آ, تیرے تے کسے دا زور بھی کوئی نہیں سی تے ہے بھی تو ڈھلا مٹھا جہا سا, سارا کچھ قربان کر کے آ گئے. اللہ پاک فرماندے نے, نبی پاک فرماندے نے اللہ دی رحمت استقبال کر دی, رب نال گلاں ہو رہی ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ایسی نماز تو پناہ منگی ہے. پھر فرمایا سب تو بدترین چور ہوئے. بار صورت دو چیزاں دا خیال مزید رکھنا ہے, نماز اخلاص نال پڑھنی ہے تے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے. ماشاءاللہ جو کچھ اج تہاڈوں میں سنانا ہے نا, اکارڈ بھی اللہ دے فضل نال نماز دا میرے کول آ گیا ہے تے بہت پیارا الحمدللہ اسی اینوں مرتب کیتا. اے بھی تسی لے کے جانا. اے چیزاں ساریاں میں لکھ دتیاں نے. اپنا نماز دے اندر ہر عمل نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کرو, اخلاص نال پڑھو تے طریقے دے مطابق کرو. اگلیاں تین گلاں کرن دی ضرورت تے نہیں, لیکن وہ نبی پاک دے طریقے جی تین گلاں آ جاندیاں نے, لیکن ذکر اس لیے کرنیاں نے کہ اکثر بندے نا دھیان نہیں کرتے. نماز خالص کدے لئی پڑھنی ہے, کنہاں دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق. اور تین گلاں دا خیال کرنا ہے. نمبر ایک, افضل الاعمال الی اللہ الصلاۃ لاول وقتہا. فرمایا جنیاں بھی نیکیاں کردے پھردے ہو نا او مسلمانوں, جنیاں بھی نیکیاں کردے پھردے ہو نا, شہد نالوں میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں بھی مسلمانوں نیکیاں کردے ہو, اللہ دے ہاں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں نالوں افضل نیکی اے وے کہ نماز نو اول وقت تے ادا کرو. ایک تے کوشش کر کے نماز وقت تے پڑھنی, اول وقت تے. دیکھو نا جی, حج ماشاءاللہ کیڑے مہینے چ ہوندا ہے؟ ذوالحجہ چ ہوندا ہے نا. 7 8 9 10 یعنی یہ ڈیٹاں نے. تے اگر کوئی بندہ جا کے محرم چ حج کرے وہ حج ہو جائے گا؟ انہوں کہاں گے بے وقوف ہوئے, ٹائم ہی ٹر گیا حج دا.
ਅੱਛਾ ਹਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਹਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੁਰ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਓਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਆ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਨਾ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਵਿਛਾ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਰ ਫਾਦ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਨਾਸ ਕੇ ਹਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਆਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਮਾਜ਼? ਇੱਕ ਤੇ ਅਵਲ ਵਕਤ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ੂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਸਿਗਟਾਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਅਵਾਰਗੀ, ਉਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਵੈਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਦਰਗੁਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਵਾਜ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ੂ। ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਇਦਾ। ਕਦ ਅਫਲਹਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਮੋਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਰੋਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੂ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁബ്ബੁਨ ਕਾਮਿਲੁਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਲੁਨ ਤਾਮੁਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਕਸਾਰੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਹੋਵੇ। ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ, ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ihsanat, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਛਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
تو آئیے میں اللہ دی توفیق دے نال نماز دا تواڈے سامنے ترجمہ کرنا چاہنا اور نماز دا مقصد بھی میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے کہ نماز دا مقصد اصل چ پتہ کی ہے. ایک تے تسی اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پوری نماز پڑھ جاؤ. اللہ دی نماز اندر توحید ہی توحید ہے. اللہ دی نماز اندر توحید ہی توحید ہے. نماز توحید نہ بھری پئی ہے. دھیان میرے وال بھائی, جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ. اللہ دی نماز توحید ہی توحید ہے. اور جے پلے توحید نہیں مل کے بولو او دی کوئی نماز. تے دجیا نماز دا جڑا فلسفہ ہے نا, اے نماز بندے نو چکاؤ سکھاندی ہے. کی سکھاندی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے بھی تو کھلو گیا, قیدی بن کے رکوع چ بھی جھک گیا, سجدے چ بھی جھک گیا. وہ جے 5 نمازاں پڑھ کے بھی تیری آکڑ نہیں ٹوٹی تے تیری آکڑ ٹوٹنی کدن ہے؟ اجے بھی تیرے چ تناؤ ہے, آکڑ ہے. سجدہ اس بندے دا ہے جہاں ہر ویلے دل اللہ نو سجدہ کردا رہے. اللہ دا حکم آ گیا, دل نہیں کردا ہن اس طرح کرن نو, لیکن بندہ اپنے نفس نو کچل کے اللہ دی گل من لوے. انسانی تعلقات چ پتہ لگدا ہے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀل کرن لگے شاگرداں بچیاں ملازماں دے نال اس بندے 'ਚ کنا کہ جھکاؤ ہے. ہن بندہ نماز بھی پڑھی جائے تے پرلے درجے دا فرعون بن کے زندگی بسر کرے, حقوق غصب کرے. کادیاں نمازاں؟ تینوں نماز نے جھکاؤ ہی نہیں سکھایا تے تیری نماز کادی؟ نماز بندے 'ਚ 2 چیزاں پیدا کر دی ہو میرے پیارے بھائیو. ویکھو کنا کا فائدہ جے تے توحید دے معاملے 'ਚ بڑے غیرت مند ہو نا. رب نے صحت نہیں دتی, رب نے اولاد نہیں دتی, رب نے تہاڈی کوئی گل نہیں سنی. تسی کہو مالکا مردا مر جاں گا, تیرا در نہیں چھڈاں گا, غداری نہیں کراں گا. جے توحید دی غیرت ہے پھر میں تہاڈے سجدیاں نو بھی سلام کرنا, رکوعاں نو بھی سلام کرنا. تے جے تہاڈے چ عاجزی انکساری ہے, اخلاق ہے, تواضع ہے. اے مزہ تے تاں ہے نا کہ بندہ ماڑے بندے دی گل سنے تے پورے ادب دے نال سنے, اونوں بھی انسان سمجھے. بندہ کم از کم انہوں یہی سمجھے انسان ہے, نبی پاک دا اللہ پاک دا کلمہ پڑھیا ہے. جے دے اندر توحید نہیں, چکاؤ نہیں, او دا معاملہ بھی بڑا خطرے اندر ہے. آؤ ہن میں نماز دا طریقہ بیان کراں. ایک تمہیدی طور تے گل سن لو بھائی. آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی نماز ساڈے تک پہنچی ہے نا, او 2 طرح دیاں روایات نے. کچھ روایات جڑیاں نے او ضعیف نے. ضعیف دا معنی ہے کمزور نے, غیر ثابت نے. او دے بیان کرنے والے جڑے راوی نے نا او مضبوط نہیں. مثال دے طور تے 2 بندے مینوں آ کے گل دسدے نے کہ شیخ صاحب کل گھنٹہ گھر بازار بھوانا بازار 'ਚ بارش ہوئی. 2 بندیاں نے مینوں آ کے دسیا. ہن جدوں 2 بندے مینوں آ کے دسن گے, ایماندار نہ دسو سب تو پہلے یہ میں ویکھاں گا کہ نہیں ویکھاں گے انہاں دوواں 'چوں دیانتدار زیادہ کیڑا ہے, انہاں 'چوں سچا زیادہ کیڑا ہے, انہاں 'چوں نمازی بندہ زیادہ کیڑا ہے, سنجیدہ بندہ زیادہ کیڑا ہے. اسی طرح روایات دے اندر انہاں چیزاں دی پرکھ ہوندی ہے. میں میرے پیارے بھائیو گل سن لو دھیان نال جس تک سیڑھی جائے. نہ مینوں بھابیاں بخشوانا ہے, نہ مینوں دیوبندیاں بخشوانا ہے, تے نہ مینوں بریلویاں بھائیاں بخشوانا ہے, تے نہ کسے شیعے نے میرے نیڑے آنا ہے. میں اپنا حساب اپنی قبر 'ਚ آپ اللہ نو دینا ہے. کسے بندے نو, کسے فرقے نو, کسے جماعت نو نہ کوئی خوش کرن دی آرزو ہے تے نہ ہی اللہ پاک نے ایسی کوئی محتاجگی رکھی ہے. میں انشاءاللہ باوضو ممبر تے کھڑا پورے یقین دے نال کہ اگر میں ممبر تے کھڑا ہو کے کوئی بد دیانتی کرنا تے میرا پاؤں جہنم دی طرف ہے, اور اگر میں حق بیان کراں گا انشاءاللہ میرا سجا پاؤں اللہ دی جنت دی طرف ہے. میں تواڈے سامنے کوشش کرنا کہ نماز دا طریقہ نبی پاک اور نماز دا فلسفہ روح وہ بھی وچ انشاءاللہ میں ذکر کراں گا. ان روایات چو بیان کراں, ان حدیثاں چو بیان کراں جیڑیاں ضعیف کمزور روایتاں دی بنسبت زیادہ صحیح نے, یا جس مسئلے تے سب نالوں زیادہ احتیاط والی, صحت والی اچھی روایت ہے, زیادہ بہتر روایت ہے, انشاءاللہ او میں تواڈے سامنے بیان کراں گا. آؤ ہاں اللہ پاک دی توفیق دے نال نماز دا طریقہ تے مقصد اے میں تواڈے سامنے بیان کراں. اے تے تانوں پتہ ہی ہے کہ نماز واسطے وضو کرنا ہے, وضو بھی سنت دے مطابق کرنا ہے, تے جتھے نماز پڑھنی جگہ بھی یہ تے گلاں تانوں دسن دی لوڑ نہیں. نماز واسطے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. جان بوجھ کے جڑا بندہ قبلہ رخ نہ ہوئے وہ دی نماز
نہیں. اسی طرح یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ وقت ہوے تو ہوں ویکو نا زور دی بندے نے نماز پڑھنی ہے تو وہ 10:30 بجے ہی پڑھ لے ہو جائے گی. 10:30 بجے زور نہیں نہ ہوتی. زور دی نماز ادو ہی ہونی ہے جدو زوال ہونا ہے زور دا ٹائم ہونا, یعنی وضو, جگہ دا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا, نماز دا وقت ہونا. یہ بنیادی گلاں نے. تے جدو ماشاءاللہ تسی وضو کر کے قبلہ رخا کے کھڑے ہونا ہے نا ادو پھر کس انداز دے نال تسی رب رب کرنی ہے. آؤ میں اللہ پاک دی توفیق دے نال تواڈے سامنے طریقہ بیان کراں. قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. سورہ انعام اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, سنو لوگو. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا, اے لوگو نماز قائم کرو, نماز قائم کرو تے اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اللہ دی بارگاہ جمع کیتا جانا ہے. تے آ جڑے قیام کردے جے, رکوع کردے جے, سجدے کردے جے, یہ تواڈے ہی کام آنے نے جدوں تسی اللہ دی بارگاہ کھلونا ہے. اللہ اکبر کہہ کے قیام کرن والے ہو, دھیان میرے والے نوازی ہو, 2 قیام ہی کرنے نے. اللہ والیاں نے لکھیا ہے, رب دے ولیاں نے لکھیا ہے 2 قیام نے. جس بندے دا پہلا قیام ٹھیک ہو گیا او دا دوجا قیام ہی ٹھیک ہو. قیام دا معنی ہے کھڑا ہونا. 2 جگہ تے بندہ کھڑا ہوئے گا. جدا پہلا قیام ٹھیک ہے او دا دوجا بھی ٹھیک ہے. پوچھیا جی پہلا قیام کیڑا ہے تے دوجا قیام کیڑا ہے؟ اللہ والیاں نے لکھیا ہے پہلا قیام نماز دی حالت دے اندر دنیا اندر بندہ اپنے اللہ دے سامنے کردا ہے. پہلا قیام جیڑا ہے ایک کہ اللہ پاک دے سامنے نماز دی حالت اندر ہے, تے دوجا قیام جیڑا ہے قیامت والے دن اللہ دے سامنے حساب دی حالت اندر ہے. تے جیڑا نماز دا قیام بہتر کر گیا اللہ انہوں حساب والے قیام اندر کامیاب کر دیں گے. جدا نماز والا قیام اللہ نو پسند آ گیا حساب والے قیام اندر اللہ نو پاس کرے گا. فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا, اور نمازاں قائم کرو, اللہ دا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ پاک دی بارگاہ تانوں پیش کیتا جائے گا. حضرات عزیز وقار آئیے سب نالوں پہلی گل لے وے تسی ماشاءاللہ اثر دی نماز پڑھنا واسطے مسجد اندر آ رہے ہو. سب نالوں پہلی گل لے وے کہ نماز واسطے نیت کرنی چاہیے. بغیر نیت تو کوئی نماز نہیں جے, بغیر نیت تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں جے کردا. انما الاعمال بالنیات, جنہیں بھی عمل کر دیو بیس تے بنیاد انہاں دی نیت ہے. ہر نماز واسطے نیت ہے. لیکن ایک مسئلہ ذرا دھیان نہ سن لو, یہ جڑی نماز واسطے نیت ہے یہ زبان چوں بول کے نہیں کرنی. زبان چوں بول کے نیت صرف عمرے دی کری دی ہے, حج دی کری دی, اللہم لبیک عمرۃ. یہ نبی علیہ السلام نے زبان چوں بول کے نیت دسی ہے, لہذا اسی اس موقع تے نیت کرنی ہے تے زبان چوں. اچھا ایماندار نہ تسی مینوں دسیو آ جڑے بھائی پنجابی چ نیت کردے نے, اردو چ نیت کردے نے, یہ نماز پنجابی اردو چ کہ عربی چ؟ اچھا ساری نماز عربی چ تے نیت پنجابی چ. یار گل سنو, سیانے بیٹھے ہو, بھاویں کوئی اہل حدیث ہے, بھاویں کوئی دیوبندی ہے, بھاویں کوئی بریلوی ہے, بھاویں کوئی اہل تشیع ہے, میری مسجد دے اندر جیڑا بھی میری بات سن رہا ہے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا تعصب دی اینک اتار, اور انہاں مولویاں دے چنگل جو باہر نکل کے میری گل تے غور کر. ساری نماز جیڑی ہے عربی اندر ہے. تے جے نیت بول کے کرنی ہوندی نبی پاک نے دسی ہوندی, ابو بکر نے کیتی ہوندی, حسن حسین نے کیتی ہوندی, صحابہ نے کیتی ہوندی, تے نیت دے کلمات عربی چ ہوندے کہ پنجابی اردو چ ہوندے. لہذا پتہ ہے چلیا کہ بول کے جڑی اردو پنجابی والی نیت شروع ہو گئی ہے, ادا دین نہ کوئی تعلق. میں انشاءاللہ وضاحت بھی کرتا چاہاں گا, اگوں گل سمجھنا ہوتے غور کرنا تہاڈا کام ہے. ویسے ابن الحمام اور شامی اور دیگر بہت بڑے احناف ائمہ انہوں نے بھی لکھیا ہے کہ جڑا بول کے نیت کردا ہے بدعت کردا ہے.
बिदअत दा माना नवां काम करदा है, ये दिल दे इरादे दा नाम है। हुण तुसीं ईमानदार नाल दसो, जो तुसीं जुमा पढ़न वास्ते मसीते आउंदे सो, तुहाडी नीयत की सी कि जुमा दी नमाज पढ़न चले आ, खुतबा सुनन चले आ, कि तुहाडी नीयत है असीं मगरिब वास्ते चले आ? वो दिल दे इरादे दा नाम है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू अपने दिल दे इरादे पाक तो पाक करन दी तौफीक अता फरमाए। फरमाया व अन अकीमुस सलाता वत्तकू, लोगो नमाज़ां कायम करो, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो। व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उस अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर तुहानू जमा कीता जाएगा। हज़रात ज़ीवकार सब नालों पहली गल है नीयत, ते नीयत तो बाद फिर मेरे प्यारे भाई कहना है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़न दे नाल नमाज नहीं शुरू करनी, सुबहान अल्लाह नाल नमाज नहीं शुरू करनी। हुण एक बंदा हाथ चुक के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह ते हाथ बन लवे, नमाज ओदी हो जाएगी? बस ए गल समझो कि जिथे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दस्सिया असीं उथे ओही पढ़ना है। असी नबी अलैहिस्सलाम दे पाबंद हां जी, असी सरकार पाक दे पिछे चलना है। शहद नालों मिठे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर कहना है। ते हाथ चुकन दे दो तरीके ने। एक तरीका है कंधियां दे बराबर, उंगलां इंज नहीं करनियां, ए उंगलां बंद नहीं करनियां, अपनी हालत ते कुशादा रहन जिंज हैं ने माशाअल्लाह। इंज उंगलां खुलियां रहन जिवें कि माशाअल्लाह ने, या कंधियां दे बराबर चुक लो या कन्नां दी लौ दे बराबर चुक लो। आ जिहड़ा फड़ना ना, कन्न फड़न दा तरीका मैनूं किसे हदीस चों मिलिया, यह भी तरीका किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल च नहीं। जे कई राग आके इस तरह आके इस तरह आके कन्न फड़ने नहीं, या हजवा मन के बई, या अपने मोटियां दे बराबर, कंधियां दे बराबर, या कन्ना दी लौ दे बराबर, इस तरह कह के अल्लाह अकबर कह के हाथ चुक के। हुण हाथ बन्नन दा तरीका भी नबी अलैहिस्सलाम दे कोलों तीन तरीके ने। हाथ किवें बनना है? एक तरीका ते वे हाथ ते हाथ आ जाए, दूजा तरीका है वे गुट ते हाथ आ जाए, और तीसरा तरीका है वे इंज बाजू ते हाथ आ जाए। ये तिन्ने तरीके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सही हदीसां च मौजूद ने। जेड़ा बंदा हाथ ते हाथ रखदा है, सोहणे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक नमाज पढ़ रहा है। जेड़ा बंदा इंज गुट ते हाथ रखदा है, वह भी नबी पाक दे तरीके दे नमाज पढ़ रहा है। ते जेड़ा बंदा इंज बाजू ते हाथ रखदा है, यह भी रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिवें नमाज मैनू पढ़दियां वेखिया है। हाथ बन्नन दे तीन तरीके हदीस आए ने, मैं दस दिते ने। हुण अगला मसला है कि हाथ बन्नने किहड़ी जगह दे ने। कई मुसलमान छड्डदे ने, बिल्कुल इंज पढ़दे ने। मैं माशाअल्लाह चंद दिन पहले मस्कत गया, सुलाला गया, उत्थे इबाजी जेड़े ने वो अल्लाह अकबर कह के खड़े होके ओहदे हाथ भी नहीं चुकदे, इंज अल्लाह अकबर। इबाजी मालकी कई लोग बिल्कुल इस तरह खड़े होंदे ने। अहले तशय्यो नहीं ना बंदे हाथ, मैं तो कभी वेखिया नहीं। अहले तशय्यो ये हाथ नहीं बनते। एक तरीका यह भी चलता है, दूजा तरीका है नाफ दे थल्ले, तहत सुर्रा, नाफ दे थल्ले। एक तरीका है फौक सुर्रा, नाफ दे ऊपर, और एक तरीका है सीने दे ऊपर, अला सदरे ही। मैं बावजू अल्लाह पाक नू गवाह बना के कहना हो मुसलमानों, अल्लाह दी कसम चुक के कहना हो मुसलमानों, मैं इन्हां सारियां दलीलां ते गौर कीता है। जेड़े हाथ छड्ड के पढ़दे ने, मैं उन्हां दियां दलीलां भी वेखियां ने। जेड़े नाफ तो थल्ले बनदे ने, उन्हां दियां हदीसां भी वेखियां ने। जेड़े नाफ तो उत्ते बनदे ने, उन्हां दियां रवायतां भी अबू दाऊद अंदर वेखियां ने। ते आ जेड़ा सीने ते हथ बनन वाला तरीका है, लोगों नबी पाक दे प्यारे सहाबी हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सब नालों ज्यादा बेहतर रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खब्बे हाथ ते अपना सज्जा हाथ रखिया है, अपने खब्बे बाजू ते सज्जा बाजू रखिया है। व अला सदरे ही, ते नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पाक ते रखिया है। वाइल बिन हुजर दी रवायत भी है। एक रवायत हजरत तौस तो भी है, वो मुरसल रवायत है। मुरसल साडे हां हुज्जत नहीं, लेकिन एक खास जमात है ओदे हां मुरसल भी हुज्जत है। तीसरी रवायत हजरत हुलब दी है। नीमवी हनफी असारु सुनन दे अंदर उन्होंने इस रवायत नूं भी हसन आखिया है। ते सब नालों बेहतर तरीका जिहड़ा ना फितरत के मुताबिक भी समझ आउंदा है। वैसे मैनूं एक ईमानदार नाल गल दसो, माशाअल्लाह जिहड़ा बंदा बहुत ज्यादा मोटा होवे वो नाफ दे थल्ले हथ बन सकदा? साडे नबी पाक दे। अच्छा मैं तुहाडे को किसी को माफी मंगनी है, इधर वेखो, ते मैं इस तरह ही कहांगा ना भाजी मैनू हाथ कित्थे रखांगा, इत्थे कि इत्थे रखांगा? उन्हें कहना मौलवी मजाक करन डिया कि हथ बनन डिया?
ਅਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਗੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਤਹਤ ਸੁਰਰਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੁਰਰਾ, ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਖਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਈਫ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੜਨ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ? फरमाया व अन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ू व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दसिया है। फिर मेरे प्यारेओ भाईओ, जड़ियां तुसीं नमाज़ां पढ़दे हो, कोई रज़ाबादों चल के आया है, कोई गुलामाबादों चल के आया है, कोई समुद्री रोड तो चल के आया है, कोई किसी शहर चों आया, किसी शहर चों आया है। ओए अल्लाह दिओ बंदिओ, कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया, कोई काला आया, कोई गोरा आया। अल्लाह दिओ बंदिओ, जो मसीते आ जाओ, जो सफ बनाई दी है, अल्लाह दी कसमें फिर इंच इंच का फासला नहीं छड्डीदा। वो जो मुंह चुक के अपनी अपनी पढ़नी, हथ एनू छड्ड के फासला, एक एक गिठ का चप्पे का फासला छड्ड के खलोना सी ते मसीते की लेना है? अल्लाह जानदा जे बड़ा दिल दुखदा है। मैं अलहमदुलिल्लाह छोटा जा तालिब इलम, मैं हदाया शरीफ, कदूरी शरीफ, फिका हनफी दियां मोतबर किताबां कई दफा बच्चियां नूं पढ़ा चुके हैं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, मैं किसी फिका दी किताब अंदर भी नहीं पढ़िया कि जो साफ बनानी है तो 1-1 इंच के फासले ते खलोना है। उन्हां दी किताबां च भी लिखिया है पैरां नाल पैर जोड़ो। अल्लाह दे नबी पाक ने फरमाया पैरां नाल पैर जोड़ना तुहाडा काम है, तुहाडे दिलां नूं जोड़ देना रब्बुल आलमीन दा काम है। जे पैरां नाल पैर नहीं जोड़ोगे, मेरियां अखां च आंसू ने। मैं कोई झगड़े वाली गल कदी नहीं की ते ना मैं करना। सानू नबी पाक दी बद दुआ लग गई है। नबी पाक ने फरमाया ओ नमाजियो, जे पैरां नाल मसीते आके पैर नहीं जोड़ोगे, अल्लाह तुहाडे दिलां नूं टेढ़ा कर देवेगा, दिलां च नफरतां पैदा कर देगा। वेख लो किन्नियां नफरतां ने नमाजियां दियां, नमाजियां दे नाल किड्डियां जिद्दां ने, किड्डियां जिद्दां ने। यार इंज सफा बनाओ जिवें फरिश्ते बनाउंदे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ते कोड़े मार दे, नबी अलैहिस्सलाम चल दे, सफा सीधियां सोहणियां करया करो। लेकिन अल्लाह ना करे अगर तुसी किसी भाई ना खलोते हो, उहदे नाल तुसी एक बारी पैर मिलाया, दूजी बारी मिलाया, वो नहीं तुहाडे नाल मिलिया ते सारी नमाज इसे चक्कर च ना लगे रहो। एक बारी कोशिश करो, 2 बारी करो। उहने सच्ची गल आ, वो पैर लाउंदा रहा उहनूं बिल्कुल दीवार च ही लै गया। ये भी हट दरमी ना करया करो। दरवाजा खड़काईदा वा, दरवाजा तोड़ीदा नहीं। नहीं समझे? दस्तखत दई दी है, दरवाजा भन्नीदा नहीं। दरोगा नहीं किसी दे बनीदा। वो तो अपना मिजाज है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे भाईओ, इहदे नाल बंदे दी आकड़ नहीं टुटदी। हुण वेखो ना, अरबां पत्ती मसीते आया है, उच्चे कद दा चिट्टे रंग दा मालदार मसीते आया है, ते नाल कोई मेरे जा मजदूर दिहाड़ीदार कमी भी खड़ा है। इस्लाम मैं तेरी अजमत ते कुर्बान जावा, तो इन्हां दोवां नूं एक साफ अंदर बराबर कर दिता है, एक साफ अंदर बराबर कर दिता है। और लोगों हथ जोड़ के आना नमाज दे मसले को लड़न वाले सन, ये कोई इश्तिहाराबाजी वाले मसले सन, ये कोई मुनाजरे करने वाले मसले सन। नमाज दे नाम ते केड़ा दजल नहीं हो रहा, केड़ा फरेब नहीं हो रहा, केड़ा झगड़ा नहीं हो रहा, केड़े मुनाजरे नहीं हो रहे। फरमाया वा अन अकीमुस्सलात वत्तकू, नमाज़ां कायम करो ते लड़ो नहीं, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो। वाहो वल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर तुसी जाना है, अल्लाहु अकबर कह के ते फिर कहना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। अल्लाह जी तुसी पाक हो, तुहाडी जात भी पाक है, तुहाडी बात भी पाक है, ते तुहाडा फैसला भी। आए हाय हाय आए हाय। तो जो भाई मैं हुण तर्जमा कर लगा। बंदे ने आखिया अल्लाह अकबर, हाथ चुके ने कंधे दे बराबर या लौवां दे बराबर, हैंड्स अप। रफुल दैन नूं की आंदे ने?
فوجی جدوں کسے مجرم نو پھڑدا ہے تے سب تو پہلے کہندا ہینڈز اپ، تے جے مجرم ہاتھ چک لوے تے فوجی اودے تے فائر کردا تے بندہ بھی اللہ پاک دے سامنے آ کے ہینڈز اپ ہوندا تے آندا اللہ اکبر، اللہ گندا غلام آ گیا ہی، گناہگار آ گیا ہی، بھگوڑا آ گیا ہی، اللہ زمانے پر دا خطا کار آ گیا ہی، ہینڈز اپ ہو گیا اللہ اکبر۔ کی مانا اللہ وڈی ذات تواڈی ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میں تے بڑا بے کرتوتا واں، میں بڑا ہی نیواں واں۔ ایک بندے نو کسی نے پوچھیا یار تو ماشاءاللہ بڑا اچا ہو گیا ہے، اچے دا مطلب ہے عزت بھی تینوں مل گئی ہے، مال بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا تے ماشاءاللہ بڑا ہی اچا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا یارو جدن دا دلوں اپنے رب اگے نیواں ہو گیا اللہ نے مینوں اچیاں کر دیتا ہے۔ اللہ پیسہ دوے، ویزا دوے، اللہ تانوں چودرا دوے تے اللہ کے بڑے نہ بنیا کرو، اللہ کے نیویں دے نیویں ہی رہا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بھگوڑا غلام آ گیا ہے، اللہ تیرا فیصلہ بھی پاک، تیری ذات بھی پاک، تیری بات بھی پاک، وابے حمدے کا اللہ جڑے حال چ رکھے آئی، نہیں نہ صحت دتی، نہیں نہ پت دتا، نہیں نہ دکان دتی، نہیں نہ مال دتا، اللہ پھر بھی میں تیرے گلے نہیں کردا، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ میں تیری پاکی بھی بیان کرنا تے میں تیریاں تعریفاں بھی کرنا وا۔ اللہ تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بڑی بلندوں والا ہے، ولا الہ غیرو کا، تے تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود چو اللہ میں تیری پناہ اندر آنا۔ اللہ یہ بڑا ہی لانتی ہے، میرے کو بڑے کچھ معاملے غلط کروا لیندا ہے، اللہ میں اے دے شر تو مردود دے شر تو تیری پناہ اندر آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میں تیرے نام تو شروع کرنا، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف تے اس رب دی ہے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ ساڈے کو حضرت ایک ٹبر نہیں سنبھالیا جاندا، 5 مرلے دا مکان کنٹرول نہیں ہوندا۔ تعریف تے او دے اس رب دی ہے جڑا 14 طبق کنٹرول کر رہا ہے۔ رب العالمین تعریف تیری ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ اللہ رحم کرنا ہے تے ہمیشہ رحم کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا اللہ تو مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خاص تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں تے اللہ اسی تیری عبادت کرنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے تے ثابت قدم کر دے، سدھے رستے تے ساڈی رہنمائی کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دا راہ وکھا دے کہ جنہاں تے تیرا انعام آیا ہے، جنہاں تے تیریاں رحمتاں آئیاں نے، جڑے منعم لے لوگ نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اونا دی راہ نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ڈگا تے جڑے گمراہ ہوئے نے۔ اوے لوگو آ جڑی سورہ فاتحہ جے اے دے 5 طرح دی اللہ دی توحید جے۔ الحمدللہ رب العالمین چ توحید ربوبیت جے، الرحمن الرحیم چ توحید اسماء و صفات جے، مالک یوم الدین دے اندر توحید عدل و اختیار جے، ایاک نعبد دے اندر توحید عبادت جے، ایاک نستعین دے اندر توحید دعا جے۔ اے توحید نال سورہ فاتحہ پڑھی پئی جے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس تو بعد بندہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھدا ہے، سورہ فلق پڑھدا ہے، سورہ ناس پڑھدا ہے، تے ہن بندہ رکوع جان لگا ہے۔ توجہ، ہن بندہ رکوع جان لگا ہے تے رکوع جان تو پہلے کہندا ہے اللہ اکبر۔ اللہ میں فاتحہ پڑھ لئیے، قل ھو اللہ پڑھ لئیے، اللہ اکبر۔ اللہ تو بڑا وڈا ہے، اجے بھی تیری وڈیائی دا حق ادا نہیں ہویا۔ ہاتھ کھڑے نہیں میں گناہگار دے، ہاتھ کھڑے نہیں میں مجرم تے پاپی دے۔ اے ویلو اب بے بسی دی انتہا ہے تے اسی جناب عدم رفع الدین تے رفع الدین لڑ کے اللہ جاندا فرقہ وریہ دیکھو کنا گلاں تے بنیاد پہ گئی ہے۔ اے نماز دی روح ہے، بندہ آندا ہے اللہ تیری بڑائی دا
اللہ اکبر، پھر بندہ اپنے کندیاں یا اپنے کناں دے برابر کر کے رکوع دے اندر چلا جاندا ہے، تے جدوں بندہ رکوع وچ جھکدا ہے تے اپنی زبان چوں آندا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک میرا داتا۔ ربی دا معنی کی؟ میرا، بولیا جی نا میرا، چپ دین جو جویں تہاڈا لاہور والا داتا ہے، ہسن والی گل نہیں، پھر دل روندا ہے نا، تسی ہسدے ہو میں رونا، آئی میرا تہاڈا فرق ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک میرا داتا جیڑا عظمتاں دا مالک ہے، اللہ دیاں عظمتاں دا بیان کردا ہے، ٹھاں ہویا تے اللہ دیاں عظمتاں مندا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، کنا نشہ یار اس جملے دے اندر، پتہ نہیں رکوع جو سر چکن نو تیرا کیویں دل کردا ہے، رات نو اٹھیا ہوے، تہجد دا ٹائم ہوے، اشراق پڑھدا ہوے تے زبان تے ہوے، پتہ بھی ہوے رحمت سامنے میں، رب نال گلاں ہو رہیاں نے، تے پھر سبحان ربی العظیم۔ نبی پاک دو دو تین تین گھنٹے دا نبی علیہ السلام رکوع کردے سن تے نبی پاک علیہ السلام رکوع اندر سبحان ربی العظیم پڑھدے سن۔ اچھا ایک گل میں ذرا تہاڈے نال کرنی ہے، آ جڑی سورۃ الفاتحہ ہے نا، یہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تہانوں صرف میں 3 حدیثاں سنا دینا، ایک بخاری چوں، ایک مسلم چوں، ایک ابو داؤد دارقطنی تے بہقی چوں۔ پہلی حدیث نبی پاک دی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ تو اللہ پاک کوئی نماز قبول کردا، او نماز امام دی ہوے، مقتدی دی ہوے، وتر ہوے، سنت ہوے، نفل ہوے، جنازہ ہوے، بندہ کلا ہوے، امام دے پیچھے ہوے، خود امام ہوے، جے سورہ فاتحہ نہیں تے نماز۔ اچھا نبی پاک دے صحابی جنہاں نے بیان کیتی ہے نا روایت بخاری دی، او نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت جدو امام دے پیچھے نماز پڑھدے سن تے سورہ فاتحہ بھی پڑھدے سن۔ ہن دسو اس گل وچ کوئی شبہ رہ جاندا ہے؟ دوجی حدیث سے غور کریو، صحیح مسلم اندر نبی پاک فرماندے نے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بیان کردے نے، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، او دی نماز جیڑی ہے ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، او دی نماز مکمل۔ خداج اس اونٹنی دے بچے نو کہندے نے جیڑا 9 مہینے تو پہلے، یعنی اصل مدت تو پہلے جیڑا بچہ ناقص پیدا ہوئے نا، انہوں خداج آندے نے۔ تو جو نہ گل سنیو، حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کیتی، ایک تابعی نے ابو صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انا اکون احیانا اکون وراء الامام، کدی کدی اس امام دے پیچھے کھلوتے ہونے ہیں، ادوں کی کرنا ہے؟ فغمز ذراعی، حضرت ابو ہریرہ نے انجو دا بازو دبایا، فغمز ذراعی، بازو دبایا تے کہنے لگے اقرا بہا فی نفسے کا یا فارشی فی نفسے کا۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین نبی پاک دے صحابی آندے نے، ابو صاحب امام دے پیچھے ہوویں تے آہستہ آواز دے نال سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ لو جی، قرآن تو بعد بخاری شریف ہے تے بخاری تو بعد صحیح مسلم ہے، تیسرا درجہ مسلمانہ دی کیڑی کتاب دا ہے؟ صحیح مسلم دی میں حدیث پڑھی ہے، جن متقدمین متاخرین کبار محدثین احناف گزرے نے، کسی نے اس روایت نو ضعیف نہیں آکھیا۔ اور اگے نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے کیوں؟ وجہ دی کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میں نماز نو تقسیم کر لیا ہے، میں نماز نو تقسیم کر لیا ہے، میرا بندہ آندا الحمدللہ رب العالمین، تے اللہ فرماندے نے حمدانی عبدی۔ فجر دی نماز نبی پاک نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر دی نماز تے نبی علیہ السلام تے قرات تھوڑی جی مشکل ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے آکھیا میرے پیچھے پڑھن ڈے سو؟ ہاں اللہ دے نبی پڑھن ڈے سا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے سورہ فاتحہ تو علاوہ قرآن پاک دی قرات نہ کریا کرو، اچھی امام پڑھ رہا ہوئے تے صرف سورہ فاتحہ۔ میرے پیارے بھائیو، سورہ فاتحہ نماز ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں تے نماز، اور جیب وچ پتی نہیں تے چاہ، جو کچھ مرضی کر دے جاؤ۔ ہوں بندہ ویکھو نا، کسی نے گوشت بنانا ہوئے، تڑکا شڑکا سارا لا لوے، مٹن پائے نہ تے گوشت پائے نہ تے مٹن تیار ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو سورۃ الفاتحہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ممبر تے کھلوتا کئی لکھتے نے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی یہ حرام ہے، کوئی کہندا نماز باطل ہو جاندی ہے۔ ایک دی کتاب جو میں پڑھ کے اللہ جاندا پریشان ہو گیا، انہیں کہا جڑا سورہ فاتحہ پڑھدا ہے او دے منہ چ پتھر پاؤ تے اگ پاؤ۔ یار کرن والیاں گلاں نے کہڑے پاسے اسی ٹر گئے؟
ان اقیموا الصلاۃ واتقوا، نماز پڑھو تے اللہ کو ڈرو، قیام کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، پھر رفع الیدین کرنا ہے، انج کھلون لگیا بھی کرنا ہے، رکوع جان لگیا بھی کرنا ہے، رکوع تو اٹھن لگیا بھی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں حدیث دی ہر کتاب اندر ہے، بلکہ توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق بھی رفع الیدین کر دے، رکوع جان لگے، رکوع تو اٹھن لگے، حضرت عمر بھی کر دے، سیدنا علی بھی کر دے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی کر دے، عبداللہ بن عمر بھی کر دے، عبداللہ بن زبیر بھی کر دے، حضرت انس بن مالک نبی پاک دی 9 سال 10 سال خدمت کی تھی، وہ بھی رفع الیدین کر دے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی کر دے، مالک بن حویرث بھی کر دے، حضرت سعید بن جبیر فرماندے نے رفع الیدین تے نماز دی زینت بندہ اللہ دے سامنے عاجزی کردا ہے۔ وَكَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ، نبی پاک دے صحابہ بھی رفع الیدین کر دے۔ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح البخاری، ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین، او دے امام صاحب نے لکھیا ہے کہ لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ، نبی پاک دے کسے صحابی تو ہی ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کردا ہوئے، نبی پاک دے سارے صحابی پیغمبر دی سنت دے مطابق رفع الیدین کردے رہے نے۔ اگر کسی نے نہیں کرنا، ادھر ویکھو، وہ مذاق نہ کرے کہ مکھیاں مار دے جے، انج کر دیو، آ کی کر دیو، اے کہ نہ اے جھٹکے مارنا تے کہنا مکھیاں مار دیو، یار اس طرح دے کام ادب دے دائرے چ رہو۔ میں ویکھو طریقہ سنا رہے ہیں، کڈے اخلاق ادب نہ دس رہے ہیں، ادب چ رہو، دائرے چ رہو، آپس کے اندر انسانیت دا رشتہ، اسلام دا رشتہ قائم رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام دسیا، رکوع دسیا ہے، تے رکوع تو اٹھ کے امام نے بھی کہنا ہے تے مقتدی نے بھی کہنا ہے، امام نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن، تے مقتدی نے بھی کہنا ہے سمیع اللہ لمن۔ یہ دا معنی پتہ کی ہے؟ سن لیا اللہ نے اس کی بات کو، جس نے اس کو پکارا ہے، جس نے اس کی تعریف کی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تے اج کل کی آندے نے لوگ کہ ساڈیاں تے اللہ سنتا ہی نہیں، تے نماز کی آندا ہے سمیع اللہ لمن۔ اچھا، جیڑا حی قیوم ہے وہ سنتا ہی نہیں، تے جیڑا ہزاراں کلومیٹر قبر دے تھلے بھی وہ ہر ویلے سنتا ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اوے تسی اللہ دے وقار دا ہی خیال نہیں کیتا، جنوں کفن دیتا، دفن دیتا، غسل دیتا، منا مٹی پلے تسی رکھے ہے، او دے بارے عقیدہ ہے، ہر ویلے سندا ہے، ہر جگہ تو سندا ہے، جے پاک پتن چ تے سندا ہے، بغداد چ تے سندا ہے، تے جڑا وا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے دے بارے انہاں بغیر واسطے وسیلے تو نہیں سندا۔ جڑا قبر اندر ہے وہ بغیر واسطے وسیلے تو سنے، تے رب بغیر واسطے وسیلے تو نہ سنے۔ اوے لوگو، او سمیع اللہ لمن حمیدہ، تے پھر کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل حمد، اے پڑھنا، اینا پڑھ لو، یا کہنا ہے ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک قومے دی دعا پڑھنی ہے، رکوع تو اٹھ گئے، ایک صحابی نے پڑھی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کی ویکھیا ہے تیرے اس جملے نو اٹھان لی اللہ پاک نے 39 فرشتیاں دیاں فوجاں نو مسجد نبوی چ نازل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے اندر چلے جانا ہے، تے جدوں بندہ سجدے ہی ڈگ گیا ہے، ہن رفع الیدین کرن دی لوڑ نہیں، تے سجدے پہ کے کہنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ ادھر ویکھیو، تھوڑا جہا چکیا سی، نہ رکوع بہتا تھلے جانا ہے تے نہ جاکڑ کے کھلونا ہے، بالکل بیلنس برابر۔ جدوں رکوع سی توجہ، ادو آندا سبحان ربی العظیم، جنہ بہتا تھلے ہو گیا ہے اونا اچا لفظ بولے آندا سبحان ربی الاعلی۔ تھوڑا چکیا ہے تے عظیم آکھیا ہے، بہتا چکیا ہے تے اعلیٰ آگیا ہے۔ پھر اٹھ جانا ہے، 2 سجدیاں دے درمیان 2 باری کہنا ہے رب اغفر لی، کی کہنا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ تے دوسری ایک روایت جیڑی ہے وہ بھی میں نقل کر دیتی ہے، یہاں کہنا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی۔ 4 محدثاں نے انہوں نے صحیح آکھیا ہے۔ اے سجدے تو اٹھ کے دبا دبا اگلا سجدہ کرنا عجیب گل ہے، یہ کیوں نہیں اسی دعاواں پڑھ دے؟ نہ قومے دی دعا پڑھنے ہیں، نہ بین سجدہ تین پڑھنے ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، سننے بھی داؤدی صحیح روایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ دسیا ہے۔ پھر تشہد اندر بیٹھ جاؤ، یعنی پھر باقی رکھتا ہے جی مکمل کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتاں اللہ لئی، بدنی عبادتاں اللہ لئی، تے مالی عبادتاں۔ اچھا ہن مسیتے بہ کے نماز بندہ کہے مالی عبادتاں اللہ لئی
تے پکڑے دے ہوراں دے نام دے. اللہ دی قسم ہے نماز سمجھ آ جائے, عقیدہ سمجھ آ جائے. یار اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ دے اندر کوئی واسطہ کوئی صدقہ کسے دی توفیل, پوری نماز اندر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مدد منگی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو مدد منگی ہے. اے اسی کہنے ہیں اور جویں نماز اندر کلے رب نو پکار دے جے, نماز تو بعد بھی کلے رب نو پکاریا کر. نبی بھی کلے رب نو پکار دے رہے, اولیاء بھی کلے رب نو پکار دے رہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سلام پڑھے ہے. سونےو نبیو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے, رحمت تے برکت ہوے, نیکاں لوگاں تے ہوے. اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے اوئے ہے کہ کیا دیتا جی, اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے نور بھی نے. نور من نور اللہ. اوہ لوگوں نماز سمجھو, نماز سمجھو, نماز سمجھو. عقیدہ نماز ہے. پھر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی معنی ہے اللہ سونیا نبی پاک نے میرے تک تیرا دین پہنچان واسطے بڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں, بڑا ستایا گیا میرے سونے نبی پاک نو. کتے میرے نبی پاک نو زخمی کیتا گیا, کتے میرے نبی پاک نو طائف چ پتھر مارے گئے. اے میرے اللہ میرے تک تیرا پیغام پہنچان لئی نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے. میں تے سونے دا دیدار بھی نہیں کیتا, میں تے سونے تے خرچ بھی نہیں کیتا, میں تے سونے دی مہمان نوازی بھی نہیں کیتی. میرے تک دین پہنچان لی بڑے دھکے کھادے نے تیرے سونے پیغمبر نے. اج میں اپنے آخری تشہد کہنا تے پہلے تشہد قادا اولا تے قادا اخیرا, یعنی دوسرا تشہد تے پہلا تشہد, میں اپنے دوسرے تشہد دے اندر کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی درجے بلند کر دے تے آپ دے خون دے درجے بھی بلند کر دے. ادھر ویکھو, کوئی بندہ تہاڈے کل ختم کر لگا, کوئی بندہ تہاڈے نال اچھا سلوک کرے نا, تسی پتہ کی آندے ہو, او پترا تیری بھی خیر ہوے تے تیری نسل دی بھی خیر ہوے. درود چ اسی پروٹوکول دینے ہیں نبی علیہ السلام نو, خراجی عقیدت پیش کرنے ہیں, سرانے آپ دی خدمات نو. سونے تہاڈی بھی خیر ہوے تے تہاڈی لڑی دی بھی خیر ہوے. اللہ تہاڈے تے رحمتاں نازل کرے. پھر اس تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, سارا کچھ اتنے لکھے ہے. یہ مالکا بڑے گناہ کر لینے, وہ بھی کر لینے جڑے مینوں کرنے نہیں سی چاہیے. فاغفر لی, مینوں معاف کر دے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم. اللہ تیرے جا کوئی معاف کر سکدا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ مینوں جہنم دے عذاب تو بچا لے. ومن عذاب القبر, قبر دے عذاب تو بچا لے. ومن فتنۃ المحیا والممات, ایدا ترجمہ سنو, اللہ مینوں زندگی دے فتنے تو بھی بچا لے تے اللہ مینوں موت دے فتنے تو بھی بچا لے. ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, مینوں دجال دے فتنے تو بھی بچا لے. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. لو میرے پیارے بھائیو ادھر ویکھو کڈے سونے جذبات نے. اللہ دے بارے کڈیاں محبت دیاں گلاں اسی کرنے ہاں تے ٹھہر ٹھہر کے سکون دے نال آرام دے نال آمین جدوں کہے نا امام والضالین ادو آمین کہنا چاہیے. اچھی آواز نہ کہنا چاہیے پر غصہ نہ کریو, گلا پھاڑنا نہیں چاہیے. اب کئی بچے ٹنگی آمین آمین دھیمی آواز نہ سونی. ہن بھی ماشاءاللہ مدینے جائیے تے سرکار پاک دی میٹھی میٹھی جڑی مسے نبی ہے گونجدی ہے کہ نہیں؟ اچھا مدینہ شریف دے اندر کبوتر جڑیاں وٹھاں کردے نے انہاں وٹھاں نہ بڑا پیار ہے تے مسے نبی جڑی آمین دی آواز گونجدی ہے او تو نفرت کا دی ہے. اوے مدینے دے کبوتراں دیاں وٹھاں نال پیار ہے, اوتھے دانیاں نال پیار ہے. دانا او چگدے نے, ا مدینے دے کبوتر نے ٹکیا دانا, اس دانے نال پیار ہے. تے جڑا نبی پاک دے مصلی تے امام کھلوتا ہے او دے نال نفرت کا دی ہے. مدینے دی ایک ایک چیز پیاری ہے. جے مدینے دے کبوتر دی وٹھ تینوں پیاری لگدی ہے تے مسجد نبی دی آمین پیاری کیوں نہیں لگدی؟ اج بھی کعبۃ اللہ گونج رہا ہے, اج بھی مسجد نبی گونج رہی ہے.
لیکن کئی بچے یا کئی لوگ بہت زیادہ چیخ چلا کے بولتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور لوگوں نماز قائم کرو تے اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، او وقت قریب آنے والا ہے، اج ایتھے نماز چ اکٹھے ہو، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے حساب چ اکٹھے ہو۔ تے جے نماز اکٹھے ہو کے ہیں پوری ریج دے نال رب رب کرو گے تے حساب واسطے جو اکٹھے ہوو گے، اللہ فرماندے نے سونیاں نمازاں دی برکت دے نال میں حساب تانوں اونج ہی معاف کر دیاں گا۔ اوئے آ گل سنو، نماز نو حساب نہ جوڑیا کرو۔ اویلو میں آیت کیڑی چنی ہے ماشاءاللہ، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، این اوتھے جوڑو، یہ ساڈے ہی کام آنی ہے، کسی اور دے کام۔ میں کوٹھی بناواں، مکان بناواں، بنگلہ بناواں، مستری سونے لانا وا، ٹیلاں مہنگیاں منگانا وا، ہے مسالہ جڑا وا سونا رکھ کے لوانا، کیوں؟ مینوں پتہ ہوندا ہے کہ کل نوں ایتھے میں رہنا ہے تے میرے بچیاں نے رہنا ہے۔ جس مکان 'چ بندے نے رہنا ہوے اوتھے اس مکان نوں بنا دیا کوئی بندہ ماڑا مزدور لاوندا ہے؟ لگدا تسی تے ماڑا ہی لا کے بیٹھے ہو۔ کوئی ماڑا مسالہ لاوندا ہے؟ کوئی 2 نمبر ٹیلاں لاوندا ہے؟ اچھا جس مکان 'چ 20 سال رہنا ہی اودے 'چ اتنی دلچسپی ہے تے جیڑی نماز نے تینوں جہنم دے شولیاں تو بچانا ہے وہ دی فکر ہی کوئی نہیں۔ اج دی ویڈیو، اج دا پروگرام میاں صاحب کو لے جاؤ تے بار بار سنو، جڑے گھراں ہی تہاڈے بزرگ نے انہاں بزرگاں نوں بار بار سناؤ، گلاں یاد ہو جان۔ جدن انشاءاللہ ادھر ویکھو، جدن نماز چ دل لگ گیا سمجھ لے تیرے لیے خیر دا دروازہ کھل گیا۔ ورنہ میرے بھائی امریکہ ٹر جا، کینیڈا ٹر جا، جا جتھے مرضی ٹر جا، جے تو نماز نہیں نہ پڑھدا تیرے جا بدتر انسان ہی کوئی نہیں، تیرے جا بدتر انسان ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ موت تو پہلے پہلے سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، ہن دی گھڑی تک جڑیاں پہلیاں غفلتاں نے اللہ معاف کر دے۔ آئندہ اللہ پاک سانو اپنے در دی غلامی نصیب فرمائے۔ اسی نماز پڑھ کے کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ دی بادشاہ چ اضافہ نہیں کر دے۔ ہن نماز پڑھنی ہے نا، اسی صرف اینی گل دسنی، اللہ اسی ماڑے ہی تیرے اگے جھکے ہی، ساڈے پلے کوئی کرتوت۔ پھر اللہ اکبر سن کے مسیتے نہ آوے وہ بندہ پتہ کی آندا ہے کہ مینوں کی پرواہ ہے، ہٹی میرے کو، ملازم میرے کو، پیسہ میرے کو، عہدہ، اور جاؤ جاؤ پڑھے آؤ میں بیٹھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایڑی پڑھے آؤ کرنا ہے نا، اے تیرے اشارے بڑے خطرناک نہیں، اے بڑی دور تینوں لے جان گے۔ تینوں تے مالک نے ازمایا سی، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا، تینوں دینی یاد نہیں رہے۔ وہ بھی کوئی بندہ جڑا رب اگے نہ چکے۔ ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڈ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ الرحمن میں نا جی دوران ہفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بڑیاں خاص 3-4 دعاواں پڑھ بیٹھا، وہ مینوں اینا چاہ چڑھیا دعاواں پڑھ کے، میرا ارادہ ہی آئیدا میں موضوع ہی بدلدا تے تانوں دعاواں ہی سناواں۔ وہ بڑی مشکل کنٹرول کیتا ہے، وعدہ کیتا سی تے میں موضوع بیان کیتا۔ اگلے جمعے بڑیاں خاص راز والیاں نبی پاک دیاں دعاواں بھی تانوں سنانیاں نے۔ آئندہ انشاءاللہ میں کارڈ بھی بنا کے لے کے آواں گا۔ سارے ساتھی تشریف لے آئیو، دعاواں سنیو، انشاءاللہ دین و دنیا دے خزانے نے۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر جو ہے یہ کس جگہ پر ہونی چاہیے؟ بھئی نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں سجدے والی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، اور جب آپ تشہد پر بیٹھیں تو اپنے انگوٹھے کو ایسے، یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کی جڑ پہ رکھ کر ایسے کھڑا رکھیں اور پوری تشہد میں اشارہ کرتے رہیں، اور تشہد کی حالت میں اپنی نظر اس انگلی پہ رکھیں۔ کئی ساتھی صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں پر آ کر حرکت دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تشہد کے شروع سے لے کے قد اخیر کے شروع سے لے کے آخر تک، یا پہلے تشہد کے شروع سے لے کے آخر تک آپ ہلکا ہلکا اس کو حرکت دیتے رہیں، اور قادہ کی حالت میں آپ کی نظر جو ہے وہ اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، کئی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند بھی نہیں کرنی چاہیے، نماز کی حالت میں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکاتہ۔ قاری صاحب جلسہ استراحت کیا ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے؟ اور سجدہ جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں کہ ہاتھ رکھنے؟ جلسہ استراحت یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت مکمل کر لیں اور دوسری کے لیے کھڑے ہوں تو دوسرے سجدے کے بعد فوراً نہیں کھڑے ہونا، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے۔
اسی طرح جب تیسری رکعت کے بعد آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوں تو دوسرے سجدے کے بعد فوراً نہیں کھڑے ہونا، حتیٰ تطمئن جالسا، بیٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سجدہ جب آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ نے گھٹنے نہیں لگانے، صحیح حدیث کے مطابق صحیح طریقہ یہ پہلے آپ نے اپنے بازو کو لگانا ہے۔ جہاں تک مرد اور عورت کی نماز ہے تو کوئی خاص فرق کہیں بھی نہیں ہے، بس وہی فرق ہے کہ عورت اوڑھنی اپنے سر پہ رکھے۔ مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے چادر کی ہو جاتی ہے، عورت کی بغیر چادر کے نماز نہیں ہوتی۔ مرد اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، عورت نیچے رکھتی ہے۔ باقی سجدے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ کئی عورتیں بالکل سمٹ جاتی ہیں تو نبی علیہ السلام نے وہ کتے کی طرح ایسے سمٹ کر بیٹھنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر امر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔